اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان حب فاطمۃ ینفع فی مئۃ موت ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند منان بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام حاضرین کی اس محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس کی زحمت کو قبول و منظور فرمائے۔ مرحوم مد نظر الخداوند منان ان کے درجات بلند فرمائے، شفاعت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے، ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے یاران و انصار میں سے قرار دے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، کتنے سر بلند ہیں وہ سر جو در اہل بیت پہ جھکتے ہیں۔ جو اہل بیت کے جتنے قریب ہیں وہ اتنے ہی خوش نصیب ہیں۔ زید شحام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل فرماتا ہے کہ جناب جعفر عفان امام علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں تشریف لاتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا جعفر ابن عفان، اے جعفر عفان۔ تو جناب جعفر عفان فرماتے ہیں، لبیک جعلنی اللہ فداک، اے میرے مولا میں حاضر، میری جان آپ پہ فدا ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تقول الشعر فی الحسین، کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت میں اور ان کی شان میں اشعار کہتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ پھر جعفر عفان نے کہا، نعم سیدی جعلنی اللہ فداک، جی ہاں مولا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل، اے جعفر عفان، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ اشعار پیش فرما۔ تو اس نے پھر اشعار کہنا شروع کیا، فَبَكَى وَمَنْ حَوْلَهُ حَتَّى صَارَتِ الدُّمُوعُ عَلَى وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ، کہ اس کے اشعار سننے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور اس محفل میں جتنے افراد تھے وہ سارے کے سارے گریہ کرنا شروع کر دیا، حَتَّى صَارَتِ الدُّمُوعُ عَلَى وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ، یہاں تک کہ یہ جو آنسو تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر اور ریش اقدس پر جاری ہونا شروع ہو گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، یا جعفر وَلَقَدْ شَهَدَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ہَا هُنَا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جعفر کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے جعفر، جب تو اشعار پڑھ رہا تھا تو یہاں پر شہادت کا معنی حضور کا معنی ہے۔ اے جعفر، جب اشعار پڑھ رہا تھا اللہ کی قسم ملائکہ مقرب یہاں پر حاضر تھے۔ یسمعون قولک فی الحسین، وہ تیری گفتگو حسین کے بارے میں سن رہے تھے۔ وَلَقَدْ بَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا وَأَكْثَرَ، اور یہ تمام کے تمام فرشتے جو ملائکہ آئے تھے انہوں نے بھی گریہ کیا جس طرح ہم نے گریہ کیا، بلکہ ہم سے زیادہ انہوں نے گریہ کیا۔ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک قیمتی جملہ فرما رہے ہیں کہ قالا یا جعفر وَلَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ یا جعفر فی ساعة الجنة بِأَسْرِهَا وَغَفَرَ لَكَ، اللہ رب العزت نے اسی وقت اسی لحظے میں الجنت باسرہا،
अपनी पूरी की पूरी जन्नत तेरे लिए वाजिब करार दी है और गफ़र लका और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए हैं। यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स को खिताब करके जाफ़र को कह रही हैं और जाफ़र को गारंटी दे रही हैं। यहाँ पर एक दफ़ा देखें कि एक शख्स को जन्नत की गारंटी दे रही हैं। फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रही हैं, ए जाफ़र अला अज़ीदो का, क्या मैं इससे ज़्यादा भी बात करूँ? तो उस टाइम पे जाफ़र कहता है, नाम या सैयदी, मौला आप बयान फरमाएं। तो कहा उन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर एक शख्स के बाद एक कायदा कुलिया बता रही हैं। काला मामिन अहदिन काला फिल हुसैन शिअरन फबका व अबका बिही इल्ला औजबल्लाहु लहू अल जन्नता व गफर लहू। यहाँ पर जाफ़र के बाद एक कायदा कुलिया इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दे रही हैं कि जो भी शख्स हुसैन के बारे में एक शेर कहेगा, जो भी शख्स, जाफ़र के साथ साथ जो भी शख्स इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शेर कहेगा, उनकी शान में कोई जुमला कहेगा, इल्ला औजबल्लाहु लहुल जन्नता व गफ़र लहू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शायर के लिए और जो मिदत हुसैन कर रहा है उसके लिए भी जन्नत करार देगा और उसके भी गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामीन मोहतरम, आप बेहतर जानते हैं कि अंबिया में से कुछ रसूल हैं और कुछ उलुल अज़्म नबी हैं। इन्हीं उलुल अज़्म नबियों में से एक है उलुल अज़्म नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनाजात कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में एक सवाल करते हैं कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप मुझे मुत्तले फरमाएं कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। तो जनाब जिब्राइल आते हैं और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़लाँ महल्ले में फ़लाँ कस्साब वो आपका जन्नत में हमसाया होगा। किस्सा आपने और हदीस आपने सुनी हुई है, मुख्तसर करूं, उस कसाब की खिदमत में तशरीफ़ ले जाती हैं और उसकी दुकान पे उस कसाब के कारोबार को मुशाहिदा कर रही हैं और सोच रही होंगे कि अब इसका कौन सा काम है जो उलुल अज़्म नबी का जन्नत में हमसाया बनने का सबब है। पूरा दिन उनका कारोबार उन्होंने मुशाहिदा किया, लेकिन कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया जिस काम की वजह से उलुल अज़्म नबी का हमसाया बन सके। वो कस्साब जो है शाम के टाइम पे कुछ गोश्त उठाता है, दुकान बंद करता है और घर की तरफ चल पड़ता है और घर के दरवाज़े पे पहुंचता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिताब फरमाते हैं, ऐ मोमिन, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तू मेहमान चाहता है? तो वो मोमिन कहता है कि बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाएं। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ उसके घर में जाते हैं। वो कस्साब गोश्त को साफ़ करता है, गोश्त पकाता है, फिर ऊपर वाले तबके पे चला जाता है। वापसी में उनके हाथ में एक ज़ंबील थी और ज़ंबील नीचे रखता है। फिर उस ज़ंबील के अंदर उसकी वालदा मोहतरमा थी, वालदा मोहतरमा को फ़र्श पे बिठाता है, उनके कपड़े तब्दील करता है, उनका जिस्म धोता है और अपनी वालदा मोहतरमा को अपने हाथों से खाना तनावल फरमाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तक सोच रहे होंगे कि अभी तक तो कोई इस मोमिन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो इसे जन्नत में मेरा हमसाया बना सके, लेकिन खाना तनावल करने के बाद उस वालदा मोहतरमा ने हाथ बुलंद किए और कुछ जुमले कहे हैं और वो जुमले समझ नहीं आ रहे थे उनके बुढ़ापे की वजह से। फिर वो कसाब जनाब अपनी वालदा मोहतरमा को फिर ज़ंबील में रखता है और ऊपर ले जाता है। फिर वापस आता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मोमिन से पूछते हैं, ऐ मोमिन, आपकी वालदा मोहतरमा क्या कह रही थी, ये माजरा क्या है? उस टाइम पे कसाब कहता है, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी वालदा मोहतरमा के लिए कनीज़ रख सकूं।
جو ان کی خدمت کر سکے، تو پھر میں مجبور ہوتا ہوں کہ واپس آتا ہوں، پھر میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آخر میں کیا گفتگو فرما رہی تھیں، تو اس ٹائم پہ وہ مومن کہتا ہے میری والدہ ہر روز جب بھی ان کو میں کھانا تناول کر کے ان کو اوپر لینے جا رہا ہوتا ہوں تو وہ میرے لیے ہاتھ بلند کرتی ہیں اور دعا کہتی ہیں کہ اے اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے گناہ بخش دے اور جنت میں موسیٰ کا ہم پلہ قرار دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام۔ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے جنت کے ہمسائے کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ جنت کا ہمسایہ ایک بندہ ہے۔ حدیث میں اس میں اور معین نہیں ہے کہ ان کے ہمسائے کون کون تھے، صرف حدیث میں اتنا ملتا ہے وہ قصاب ایک شخص ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ اب آتے ہیں سید المرسلین سید الانبیاء ختمی مرتبہ سے پوچھتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا؟ سید المرسلین جو دنیا کی سخی ترین شخصیت ہے، ان شخصیت نے تعارف فرما رہی ہیں اور بتا نہیں رہے ہیں کہ میرا جنت کا ہمسایہ ایک ہے، میرا جنت کا ہمسایہ فلاں شخص ہے۔ نہ کسی شخص کا تعارف کرایا اور نہ کسی ایک شخص کو معین کیا، بلکہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا اور فرمایا من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، جو بھی میری بیٹی فاطمہ کا محب ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یہاں پر حدیث میں لفظ ملتا ہے فہو فی الجنت معی، وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ دیکھیں معی کا لفظ معیت کا اور ساتھ ہونے کا لفظ ہے۔ معیت ساتھ ساتھ جو چل رہا ہو، ایک ساتھ ساتھ چلنے والا اور ہم فکر ہوتا ہے اور ایک صحابی ہوتا ہے۔ ایک وہ جو ہم فکر اور ساتھ ساتھ چلے، اور ایک وہ کہ جو ساتھی ہو اور ساتھی کے ساتھ ایک صحابی ہو۔ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک جو معیت اور ساتھ ساتھ اور ہم فکر ہو اور ایک وہ صحابی ہو۔ صحابی اور معیت میں ہم فکر ہونے میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، ہر صحابی معیت میں نہیں ہے، لیکن جو بھی ساتھ اور ہم فکر ہے وہ حتماً صحابی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ جو رسول کا ہم فکر ہے، جو رسول کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ حتماً صحابی ہے، لیکن ہر صحابی نبی اکرم کا ہم فکر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب صحابی اور ہم فکر ہونے کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کون صحابی ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کون رسول کا ہم فکر ہے اور صحابی بھی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس صحابی ہونا اور صحابی کے ساتھ ساتھ رسول کا ہم فکر ہونے میں فرق ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے اور ان دونوں کے درمیان جو فارق ہے، جو ان کے درمیان حد فاصل ہے، وہ محبت زارہ ہے۔ جو ان دونوں کے درمیان حد فاصل ہے، صحابی اور رسول کا ہم فکر وہی ہو سکتا ہے جو محب زارہ ہو سکتا ہے۔ جو محب زارہ ہو وہ حتماً ہم فکر رسول ہوگا، وگرنہ جو محب زارہ نہیں ہے وہ رسول کا ہم فکر نہیں، فقط صحابی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قیامت کا منظر ہوگا، میدان حشر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گی، تو اس ٹائم پہ حکم ہوگا غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس ٹائم پہ جناب زہرا جو محشر میں تشریف لائیں گی تو دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہی ہے، جو دنیا میں ان کا طریقہ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جنت میں اور حشر میں وہاں پر ان کی سیرت تبدیل ہو جائے۔ دنیا میں جب کبھی بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ محفل رسول میں تشریف لاتی تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے، نہ فقط اٹھ کھڑے ہوتے بلکہ ان کے استقبال میں چند قدم آگے بڑھتے اور مرحبا کہتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، سبحان اللہ، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی مسند پہ انہیں بٹھاتے۔ یہ دنیا میں ان کی سیرت ہے۔ اب معاشر میں جناب زہرا تشریف لا رہی ہیں، تو جناب زہرا معاشر میں تشریف لائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جناب زہرا کے استقبال میں اٹھ کھڑے ہوں اور قیامت میں حشر کے میدان میں جناب زہرا کے لیے نہ اٹھے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا ہے کہ ادھر سے تمام کے تمام اولو العزم نبی، تمام کے تمام رسول اور تمام کے تمام انبیاء بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کھڑے ہونے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر ان تمام انبیاء کی امتیں بھی اپنے نبیوں کو دیکھ کر وہ امتیں بھی جو ساری کی ساری جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ توجہ کیجئے گا، انتہائی جملہ مہم ہے، یہاں پر اس جملے پہ توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب میدان حشر میں تشریف لائیں گی تو جناب اپنے بیٹے حسین کا قصہ اور جناب امام حسین علیہ السلام کا واقعہ عدل الہی میں پیش کریں گی، لیکن یہاں پر ابھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کام یہ ہونا چاہیے جو ہی حشر میں آئے ہیں ادھر سے اپنے والد محترم ان کے استقبال میں کھڑے ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد کے پاس چلی جائیں اور جا کر جناب امام حسین علیہ السلام کے واقعہ پیش کریں اور ان کی خبر پیش کریں اور وہ قصہ پیش کریں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ادھر ان کے والد محترم ان کے استقبال میں اور ان کے انتظار میں کھڑے ہیں، ادھر جناب زہرا تشریف لا رہی ہیں تو جناب زہرا اپنے والد سے ہٹ کر جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، حق تو یہ تھا کہ وہ اپنے والد محترم کے پاس چلی جاتی، لیکن اپنے والد محترم کے پاس بعد میں جائیں گی، پہلے اپنے محبین کے لیے جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی، جن کے لیے حکم ہوگا کہ یہ محب ہیں لیکن ان کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ شیعہ علی اور شیعہ زہرا اور محب زہرا میں کیا فرق ہے۔ ہر کوئی شیعہ زہرا نہیں بن سکتا، شیعہ زہرا بننے کے لیے سلمان بننا ضروری ہوتا ہے، اور جو محب زہرا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کے دل کے اندر اگر محبت ہے اور اس کے پاس یہ کریڈٹ موجود ہے کہ من احب ابنتی فاطمہ الزہرا، محبت زہرا کا اس کے پاس اگر کریڈٹ ہے، حشر کے میدان میں جو محب ہوں گے ان کے کاتبہ بین عینیہم ھذا محب فاطمہ، اس کی آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ محب فاطمہ ہے۔ اب ان کی آنکھوں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ محب فاطمہ ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ محب فاطمہ ہے، لیکن اس گروہ کے لیے حکم ہو چکا ہے کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی لغزشوں کی وجہ سے حکم دیا جائے گا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جناب زہرا جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی یا رب لما سمیتنی فاطمہ، اے میرے پروردگار میرا نام فاطمہ کیوں رکھا تھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں لفظ فاطمہ کے معنی کی دو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک فاطمہ کے معنی کا ظہور اس دنیا میں ہے جس کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا معنی جناب زہرا کی حقیقت کو سمجھنا کسی عام بندے کی بس سے باہر ہے۔ یہ فاطمہ کا اس دنیا میں اس معنی کا ظہور ہے، اور ایک فاطمہ کے معنی کا ظہور قیامت کے اندر ہوگا۔ قیامت کے اندر فاطمہ کے معنی کا ظہور یہ ہے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جو خود اور اس کے محبین جہنم کی آگ ان پہ حرام ہے۔ فرمائیں گے کہ اے رب انکا لا تخلف المیعاد، اے رب العزت آپ نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ حکم ہوگا اے زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو حق ہے، آپ جائیں اور اپنے محبین کا انتخاب فرمائیں۔ روایت میں ملتا ہے جناب زہرا مرغ کی طرح، جس طرح مرغ دانہ چنتا ہے اسی طرح جناب زہرا حشر کے میدان کے اندر محبین کو اٹھا کر جنت میں بھیج دیں گی۔ نعرہ تکبیر،
अल्लाहु अकबर सब मिल के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे हैदरी, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद की आयत मजीदा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कसीर पढ़ें। तो हमारे लिए ये सवाल होता है कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम कौन सा अमल अंजाम दें, कौन सा काम करें, कौन सी तस्बीह पढ़ें कि जिसको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कसीर अंजाम हो पाएगा जी। तो इस सवाल का और इस मुश्किल का जवाब जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम देते हैं कि जो शख्स भी नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ेगा गोया कि उसने ज़िक्र कसीर अंजाम दिया है। इससे पता चलता है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इन्ना आतैना का मिस्दाक खुद उनकी ज़ात खैर कसीर है और उनकी तस्बीह ज़िक्र कसीर है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत के बारे में एक जुमला शायर इब्न आशो फरमाते हैं, मा काना आबदो मिन फ़ातिमा मिन हाज़िहिल उम्मा। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा इस उम्मत में कोई भी इबादत गुजार नहीं था। उनकी इबादत के बारे में तारीख़ का सिर्फ़ एक जुमला नकल करना है, उस जुमले को नकल करके फिर ज़िक्र मसाइब की तरफ आते हैं। तारीख़ में नकल है कि वाज़ातिल हसना बादल असरे वसल्लतिल मगरिबा, के जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन अतहर से जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है, तवज्जो कीजिएगा, बादल असरे नमाज असर के बाद जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है। तवज्जो कीजिएगा, फ़ातिमा और बतूल किसे कहते हैं? फ़ातिमा और बतूल वाज़ातिल हसना बादल असरे, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत असर के बाद होती है। वसल्लतिल मगरिबा, और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मगरब की नमाज अव्वल वक्त में अंजाम दी है। तवज्जो कीजिएगा, बतूल का माना समझना है। जनाब ज़हरा और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत असर के बाद होती है, और देखिए असर और मगरब के दरमियान कितना फासला है, और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मगरब की नमाज अव्वल वक्त में अंजाम दी। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे जो मसाइब हैं वो मसाइब करबला की इब्तिदा हैं। आप बेहतर जानते हैं कि जितने भी मसाइब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे आए हैं उनकी बाज़गश्त और उनका तकरार करबला में हुआ है। अगर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा जला है तो करबला में खैमे जले हैं। अगर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तमाचे लगे हैं तो करबला में सकीना को कई तमाचे लगे हैं। कातिल ज़हरा ये मलऊन मुआविया को ख़त लिखता है और वहाँ उस ख़त में कहता है कि मैं दरवाज़े पे पहुँचा तो देखा कि दरवाज़ा जल रहा है। किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि जलते हुए दरवाजे आगे बढ़े, कि उस टाइम पे मैंने देखा कि एक तरफ से दरवाज़ा है और दूसरी तरफ से दीवार है, और दरो दीवार के दरमियान जनाब ज़हरा खड़ी हैं, कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। तो उस टाइम पे इस कातिल मलऊन लिखता है कि मैंने दरवाज़े को लात मारी और जनाब ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आ गईं, और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पसलियाँ टूट गईं और मोहसिन शहीद हो गया। आगे लिखता है, ऐ मुआविया मैं तुम्हें रुदात बताऊं, जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने देखा अली इब्न अबी तालिब खड़े हैं। जो ही अली इब्न तालिब का चेहरा देखता हूं तो मेरे दिल के अंदर गुस्सा और बुग़्ज़ भड़क उठता है। जो ही जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना था, उस गुस्से का उठना था, मेरा हाथ बुलंद हुआ और मेरे सामने ज़हरा खड़ी थी और मैंने ज़ोर से तमाचा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुंह पे मारा। आप जानते हैं करबला के वाक़ियात की आप असल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब में देखते हैं। जनाब ज़हरा को तमाचे लगे हैं, जनाब सकीना को भी तमाचे लगे हैं। मेरा सलाम हो उस मासूमा पे जो करबला से कूफा, कूफा से शाम इन रस्तों में जिसके रुखसारों के रंग बदलते रहे।
اس چھوٹی معصومہ کے چہرے پہ اتنے تھپڑ اور اتنے تماچے لگے کہ جناب سکینہ کے رخسار اقدس کا رنگ بدلتا رہا۔ جناب آغا بہجت فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ ہر روز جناب زہرا کو تماچے مارتے ہیں۔ جناب آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کون ہے کہ جو جناب زہرا کو تماچے اب بھی مار رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے جواب جناب آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جناب زہرا کی کنیز، جناب زہرا کی محب اور جناب زہرا کی شیعہ خاتون اگر وہ بے پردہ ہو تو روزانہ جناب زہرا کو تماچے مار رہی ہے۔ عزاداروں، کربلا کے مصائب کی ابتدا جناب زہرا کے مصائب کے اندر ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پسلیوں کے اندر کیل اگر پیوست ہوئی ہے تو کربلا کے اندر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے۔ عزاداروں، اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں تو کربلا کے اندر فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی لاش اقدس پر جو گھوڑے دوڑنا شروع ہوئی ہے تو گھوڑے دوڑنے کے بعد امام علیہ السلام کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی طرف مل گئیں۔ عزاداروں، جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو الوداع کرنے کے بعد اپنی ماں کی قبر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی طرف چلتے نہیں ہیں بلکہ دوڑ پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ اوپر ایسے گرا دیتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں گر پڑتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیک یا امہ، اے میری اماں جان میرا آخری سلام ہو، آپ کا بیٹا حسین مدینہ کو الوداع کر رہا ہے۔ عزاداروں، اس سلام کے جواب میں جناب زہرا نے 3 سلام کہے ہیں۔ پہلا سلام کا جواب دیا ہے السلام علیکہ یا غریب الام، اے زہرا کے غریب اور بے وطن بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ دوسرا سلام کہا السلام علیکہ یا عطشان الام، اے فاطمہ تو زہرا کے پیاسے بیٹے حسین تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور تیسرا سلام دیا السلام علیکہ یا سحقان الام، اے زہرا کے بیٹے، اے وہ بیٹے کہ جس کی پسلیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔